اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ارشاد حسین، ٹیچر یو پی ایس ترکپورہ سے آج جو ہمارا ادھورا ٹاپک رہ گیا تھا پارٹ 2 ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ کمیونیکیشن ٹرانسپورٹ، اس میں ہم نے بچوں پڑھا تھا ہیومن سیٹلمنٹ ٹرانسپورٹ بھی پڑھا ہے، اور اس میں ہمیں رہ گیا تھا جو ہم نے پڑھے تھے 4 میجر موڈس آف ٹرانسپورٹ۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا روڈ ویز، واٹر ویز اینڈ ریلویز، اور اس میں رہ گیا تھا ایئر ویز۔ ایئر ویز کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اس ٹاپک میں۔ تو بچوں، ایئر ویز کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 20ویں صدی میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہمیں فاسٹ وے آف ٹرانسپورٹ جو میسر رکھا تھا، جس کو ہم ایئر ویز کے نام سے جانتے ہیں، جو بہت ہی موسٹ ایکسپینسو ہے اور اس میں ہائی کاسٹ آف فیول بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب ایئر ٹریفک پر جو افیکٹ پڑتا ہے ایڈورسلی بائی ویدر، جب موسم خراب ہو لائک فاگ اور سٹارم سے، تو کیا ہوتا ہے، وہ ایئر ویز از the only mode of transport to reach the most remote and distant area۔ پیارے بچوں، ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے، یہاں پہ ایئر ویز کے ذریعے ہم ان جگہوں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں ہم روڈ وے یا واٹر ویز کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے۔ وہ جو ریموٹ ایریا ہے، جہاں پہ کوئی روڈ وے نہیں ہو، جہاں پہ کوئی روڈ وے یا ادر فیسلٹی میسر نہ ہو، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم ایئر ویز کا استعمال کرتے ہیں۔ ایئر ویز میں زیادہ تر ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں روڈ ویز نہیں ہوتے یا ریلویز نہیں ہوتے۔ ان کی جگہ پر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہیلی کاپٹر اور یوزفل، ان جگہوں کے لیے ہیلی کاپٹر اور ویری یوزفل۔ تو کس کے لیے؟ ٹو ریسکیوٹنگ پیپل اینڈ ڈسٹریبیوٹنگ فوڈ۔ اگر کسی جگہ پہ آفت آئے، سٹارم آئے یا اور کسی وجہ سے، تو ان جگہوں پر نہ پہنچ سکنے سے وہاں پہ بہت سارے لوگ مصیبت کا سامنا کرتے ہیں۔ تو ان تک پہنچنے کے لیے ہم ہیلی کاپٹر کا یوز کرتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر سے کیا ہم کرتے ہیں، ہم ریسکیو کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو وہاں تک خوراک پہنچاتے ہیں، کپڑے پہنچاتے ہیں، میڈیسن پہنچاتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ لوگ بھی تو اسے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایئر ویز سے ہمیں بہت سے فائدے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک بات آپ کو یہاں پہ یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ سم امپورٹنٹ ایئرپورٹس کی کچھ امپورٹنٹ ایئرپورٹس کے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں، جیسا کہ دہلی ہے، ممبئی ہے، اور ممبئی کے ساتھ ساتھ نیو یارک ہے، لندن ہے، پیرس ہے، یا ہماری جموں کشمیر میں سری نگر ایئرپورٹ ہے۔ ایئرپورٹ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ فاسٹ موڈ آف کمیونیکیشن ہے۔ اس سے ہم جس سفر کو ہمیں طے کرنے میں سالوں سال لگتے تھے یا مہینے لگتے تھے، وہ آج کل ایئر ویز کے ذریعے سے ہم وہ سفر گھنٹوں میں انجام دے سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے بعد اب کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن کو جاننے کے لیے ہمیں پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے واٹ از کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن ہم ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں، اٹ از اے پروسیس آف کمیونیکیشن، ہم ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں، اٹ از اے پروسیس آف کنویئنگ میسیجز ٹو ادرس۔ پروسیس ایک عمل ہے جس سے ہم کنوے کرتے ہیں میسیج، کوئی انفارمیشن دوسرے تک پہنچاتے ہیں، اس کو ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ جو یہ کمیونیکیشن ہے، آپ تو جانتی ہے کہ ڈیولپمنٹ آف جو ٹیکنالوجی ہوئی ہے،
humans have deserved new fast mode of communication. इंसान ने नई फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट तैयार किए हैं, जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाई गई है। देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे हम कम्युनिकेशन फास्ट हुई। टेलीविज़न है, मोबाइल है, और टेलीफोन है, एंड रेडियो, अगर रेडियो है, और बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल आजकल ज़्यादा हम मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। और एक बात यहाँ पे आपको और भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कम्युनिकेशन जो एडवांस फील्ड इन द कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट अबाउट इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। एडवांस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में इसने इसमें एक रेवोल्यूशन लाया है। रेवोल्यूशन थ्रू आउट वर्ल्ड में जो हम आजकल डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। कोई जानकारी देने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के डिवाइस और वी कैन से मोड्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ताकि हम कोई इतला दे सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं हम कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन रेडियो के ज़रिए भी दे सकते हैं, टेलीविज़न पर दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, और व्हाट्सएवर इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन इसमें ज़्यादातर क्योंकि जो ये न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इससे हम बहुत सारे लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन बहुत लोगों तक पहुंच जाती है, ये महदूद नहीं रहती है, ये बहुत लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। और इसमें इसको हम इसलिए कहते हैं मास मीडिया। टुडेज वी इज कॉल्ड मास मीडिया। मास मीडिया में ज़्यादातर सैटेलाइट जो आपने नाम सुना होगा। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट से क्या होता है? सैटेलाइट है मेड कम्युनिकेशन एवं फास्ट। सैटेलाइट से कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हुई है। जैसा कि सैटेलाइट ने हेल्प किया तो ऑयल एक्सप्लोरेशन ऑफ सर्वे ऑफ फॉरेस्ट्स, अंडरग्राउंड वाटर की मिनरल वेल्स एंड वेल्थ फोरकास्ट, डेजर्ट मॉर्निंग और अंडरग्राउंड वाटर डिजास्टर वार्निंग जैसे इन अपनों में हम इस मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल आप देखते हैं यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट टुडेज वी यूज डिफरेंट कम्युनिकेशन मोड्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल्स हम यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाने के लिए, या थ्रू इंटरनेट हम कर सकते हैं, वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या आजकल हम सेल फोन भी इस्तेमाल करते हैं तो प्रोवाइड्स अस वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन, दुनिया भर की बातें हम तक पहुंचा सकते हैं इनके ज़रिए। बच्चों नाउ एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, वो ये है कि now we can reserve tickets for railways, airways and even cinemas and hotels sitting at home with this kind। इससे हम क्या फ़ायदा है? मोबाइल इंटरनेट से हमें क्या फ़ायदा है? ईमेल के ज़रिए क्या फ़ायदा है? अगर हमें प्रोग्राम है बाहर जाने का किसी भी जगह पर, किसी भी मुल्क में, तो हम घर पर बैठे इंटरनेट के ज़रिए टिकट खरीद सकते हैं। चाहे हम रेलवे की टिकट खरीदें, चाहे एयरवेज की टिकट खरीदें, whatsoever is our need, we can do it with the help of mobile internet, or we can say mass communication. Thank you very much.